حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار روحنا فدا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کی ڈالی میں چڑھ کریں پڑھی بآواز بلند اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ حضرات کے سامنے میں نے کلام اللہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ایمان والے بندے وہ ہیں جن کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل جو ہے دہل جاتے ہیں، ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں۔ یہ ہے اہل ایمان یعنی کہ ایمان والوں کی نشانی۔ اور بے ایمان کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ جہنمی مسلسل جہنم کے کام کرتا رہتا ہے، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے حساب دینا ہے۔ مجھے بتلائیے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے؟ ہمیں جو ہے ایک ایک لفظ کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، زندگی کی ایک ایک سانس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ المیہ اس پر یہ دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے جنت کو بڑی آسانی سے ہم جنت کو اپنا جاگیر سمجھتے ہیں، بڑے سستے داموں میں جو ہے ہمارے ہاں جنت بکتی ہے۔ کہتے ہیں مقرر حضرات کہتے ہیں کہ کوئی ایک بار اگر سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کے جو ہے نام کا جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تمام ذکر کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ تمام ذکر کے فضائل ان کے لیے ہیں جن کا دنیا میں ایک فرض بھی قضا نہیں۔ اگر جو ہے ہم نماز جیسی فرائض عبادات کو بھی قضا کر کے ایسے جلسے اور مجالس و محافل میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں سبحان اللہ سے وہ فائدہ نہیں جو حدیث پاک میں بتلایا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اتنے سستے داموں میں جنت کو نہیں بانٹا جتنے سستے داموں میں ہم بانٹ دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت نے جہنم کو یوں پیش کیا ہے ان جہنم کانت مرصادا، لوگو جہنم تمہارے طاق میں ہے کہ پاپی کب مرے اور کب میرا ایندھن بنے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہیں نہیں فرمایا کہ میں جو ہے جنت کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، لیکن یہ ضرور فرمایا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جو ہے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور یہ بھی کہیں نہیں فرمایا کہ لوگوں تمہیں کم از کم ایک بار تو جنت دیکھنا ہے، لیکن یہ ضرور فرمایا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اے لوگوں تمہیں ضرور بھی ضرور جہنم دیکھنا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جسے جہنم کے اوپر سے گزرنا نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے نا وہ پل صراط ہے، اور پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ پل صراط ہے کیسا؟ ہم نے بارہا جو ہے علماء کرام کی زبانیں سنا ہوگا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز راستہ ہمیں کراس کر کے جانا ہے، نیچے جہنم دیکھ رہا ہے، اس طرف جنت ہے۔ تو ذرا جو ہے آپ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہمارے پاس اتنی نمازیں ہیں یا ہمارے اعمال اتنے بھلے ہیں کہ ہم اس راستے کو آرام سے کراس کر لیں گے؟ اگر کسی کا دل اس بات پر مطمئن ہو کہ ہم اس راستے کو آرام سے کراس کر لیں گے تو اسے مبارک ہو۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ راستہ تو وہی ہے، راستہ تو ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے اس راستے پر چلنے کے لیے تیاری کیسے کی جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ تو دوستو، یہ راستہ اور یہ تصور ہے ہی اتنا بھیانک کہ جس کے دل و دماغ میں سودا سما جاتا ہے نا تو آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری یاد نمازوں کی عادت نہیں بنتی، ہم سے تو جو ہے گناہ نہیں چھوٹتے۔ میں کہتا ہوں گناہ کیا نہ چھوٹے، کھانا چھوٹ جاتا ہے۔ اگر تصور ہی کر لیا جائے کہ جہنم ہے کیسا تو جو ہے گناہ کیا نہ چھوٹے، کھانا چھوٹ جاتا ہے۔ آپ نے جو ہے بزرگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا ہوگا
کہ بزرگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے جو اپنی پوری زندگی جو ہے جنگل میں گزار دیتی ہے. اللہ کا ایک بندہ، اللہ کا ایک فقیر اپنی پوری زندگی کہیں پہاڑ کے اوپر، کہیں دریا کے کنارے گزار دیتا ہے، اور ایسے ایسے کھنڈرات جنگلات میں گزار دیتا ہے جہاں ہم دن کے اجالے میں جانے سے ڈرتے ہیں. وہ اللہ کا بندہ اپنی پوری زندگی جو ہے اس کھنڈرات جو ہے بیابان جنگل میں گزار دیتا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ جہنم سے اس قدر جو ہے وہ بندہ ڈرتا ہے، تھراتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ وہ جو ہے جہنم سے وہ لوگ اس قدر کیوں ڈرتے تھے اور ہم کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حساب لینے کا، اللہ کے عذاب کا تصور ہی اتنا بھیانک ہے کہ جس کے دل میں سودا سما جاتا ہے نا تو ہمیشہ بے چین رہتا ہے. اس سے جو ہے تمام دنیا کی لذتیں چھن جاتی ہیں. وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کتنی رنگین ہے، دنیا کتنی قیمتی ہے. اور یہ صرف چند لوگوں کا وطیرہ نہیں رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. آج ہم سے تو کسی نے نہیں کہا کہ میاں آپ کو مرتے ہی جنت ملے گی. اس کے باوجود جو ہے ہماری زندگی کے ایام کس طرح گزر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. ورنہ ابو بکر تو وہ ہے جن کے جنتی ہونے کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو مالک جنت نے جنت کی بشارت دی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. اس کے باوجود آپ ان کے بیان سنیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے تمنا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کاش کیا یہ اچھا ہوتا میں کسی نیک مومن کے سینے کا بال ہوتا ٹوٹ کر گر جاتا تاکہ مجھے رب کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑتا. آپ جو ہے جب چڑیا کو دیکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے، اپنا پیٹ پالتی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، تجھے رب کی بارگاہ میں حساب تو نہیں دینا. ورنہ ابو بکر تو وہ ہے جس کو جو ہے پائے پائے کا حساب دینا ہے، زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے تمنا کرتے ہیں کاش کیا یہ اچھا ہوتا میری ماں نے مجھے جنائی نہ ہوتا تاکہ رب کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے جب آپ گزرا کرتے تھے نا تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. آپ کی داڑھی کے اندر سے جو ہے آنسو کے قطرات ٹپکنے لگتے تھے. لوگ عرض کرتے حضور آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو آپ کہتے کیوں نہ رو. آپ نے جو ہے قبر کی طرف اشارہ کر کے آپ فرماتے ہیں کہ جو یہاں بچ گیا وہ حشر تک بچتا چلا جاتا ہے، اور جو یہاں پھنس گیا وہ حشر تک پھنستا چلا جاتا ہے. تو یہ قبر ہے ہی ایسی کہ رلا رلا ڈالتی ہے. تو دوستوں ان لوگوں کو تو پتا تھا، یقین ہستوں کی میں کن لوگوں کی بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. تو ان کو پتا نہیں تھا کہ ہمارا تو مقدر ہی جنت ہے، ان کو تو پتا تھا کہ ہمارا تو مقدر ہی جنت ہے، ان کو پتا تھا کہ ہم تو جو ہے جنتی ہیں. لیکن پھر بھی وہ لوگ اس قدر کیوں روتے تھے، کیوں تھراتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حساب لینے کا تصور ہی اتنا بھیانک ہے کہ جس کے دل میں سودا سما جاتا ہے نا تو ہمیشہ بے چین رہتا ہے. انہوں نے جو ہے یہ سیرت خود میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پائی تھی، اور میرے حضور نے یہ کیریکٹر قرآن پاک سے پایا تھا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کہ میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ ہنسنے کا کام کم کیا کرے، رویا زیادہ کرے. اس لیے کہ بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا مقدر اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم، تو اس کو دنیا میں رہتے ہوئے ہنسنے کا حق کیا پہنچتا ہے؟ اور ہم میں سے ایسا کون ہے کہ جسے پتا ہے کہ ہمارا تو مقدر جنت ہے؟ اس کے باوجود بھی ہمارا دل اتنا مطمئن ہے کہ ہمیں تو لگتا بھی نہیں کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے. ہمارا دل اتنا مطمئن ہے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا جنازہ اٹھا ہم سیدھے جنت میں پہنچے. ہمیں تو لگتا بھی نہیں کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے. دوستوں اگر غلط کرتے وقت دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو یہ بھی جو ہے بندے کی جہنمی ہونے کی نشانی ہے. اگر غلط کرتے وقت کسی کی زمین جو ہے دباتے وقت، کسی کی دیوار پھلانگتے وقت، کسی کی بہن بیٹی کی طرف غلط نظر اٹھاتے وقت
اگر کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے اس بندے کا جو ہے مقدر جہنم بن چکا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہم فرائض عبادات جیسے نماز جیسی عبادات کو قضا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہمیں تو جو ہے لگتا بھی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سر عشق نبی کا حق طلب، لوگوں بہانے نہ بنایا کرو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اگر اللہ رب العزت توفیق دے تو ماں باپ کے جو ہے پاؤں دبا کر اس رب کی بارگاہ سے توفیق مانگا کرو کہ رب ہم سے اتنا کون سا بڑا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری پیشانی تیری بارگاہ میں جھکتی نہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے، اگر نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے نا تو پھر جو ہے بیمار ہونے کے لیے کس کے پاس ٹائم ہے، مرنے کے لیے کس کے پاس ٹائم ہے، وقت کسی چیز کے لیے نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے نفس کو گویا وہ اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دے رہا ہے، در حقیقت جو ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے جو ہے سجدوں کی توفیق چھین لی۔ اور یاد رکھیں جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان عذابہا کان غراما، اے لوگوں جہنم کا عذاب پکڑنا بڑی سختی سے ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اے لوگوں تمہارے رب کی جو ہے پکڑ بہت سخت ہے۔ تو دوستو جس کا نام ایک نماز چھوڑنے کی بنیاد پر جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا گیا، میں کہتا ہوں بڑی جو ہے محنتیں کرنی پڑتی ہوگی اس نام کو مٹانے کے لیے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے غوث اعظم کے بھی پیروں کے پیر ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک مرتبہ اس طرح کی مجلس تھی، اس مجلس میں اپنے مریدین سے کہنے لگے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ وعدہ کرے اور وعدہ اس بات کا کرے کہ ہم میں سے جو پہلے جنت میں جائے گا وہ دوسرے لوگوں کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ تو لوگ عرض کرنے لگے حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارا تو جو ہے پورا بھروسہ آپ پر ہے کہ ہمیں آپ کے صدقے جنت ملے گی اور آپ ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے لوگوں کیا تم نے جنت کو کوئی کھلونا سمجھ رکھا ہے کیا؟ جتنی آسانی سے ہم یہاں بیٹھ کر باتیں کر لیتے نا اتنی آسانی سے جنت میں داخلہ ملتا نہیں ہے، اتنی آسانی سے جنت میں انٹری نہیں ہوتی جتنی آسانی سے ہم یہاں بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ کن کے قول ہیں؟ یہ ان ہستی کے قول ہیں جو غوث اعظم کے بھی پیروں کے پیر ہوتے ہیں اور جو یا اللہ کہہ کر دریا کے پانی پہ قدم رکھتے ہیں تو دریا کا پانی جم کر پتھر بن جاتا ہے۔ یہ ان ہستی کے قول ہیں۔ آج جو ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم نے تو گناہ کیے ہی نہیں، ہم تو جو ہے دھلے دھلائے جنتی ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جو ہے جہنم تمہارے تاک میں ہے، تمہارے دھاک میں ہے کہ پاپی کب مرے اور کب میرا ایندھن بنے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جہنم میں جانا کس کو ہے؟ کہ ہر بندے کو بھی جہنم میں جانا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے للطاغین مآبا، جس نے ذرہ برابر بھی رب کی نافرمانی کی، یعنی جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا، جہنم اسی کا ٹھکانہ ہے۔ پھر بات اتنی نہیں کہ جو ہے جہنم میں جانا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لابسین فیہا احقابا، جہنم میں جانے کی بات مدتوں تک جلنا پڑے گا۔ تو جو ہے اب یہ سوال ہوتا ہے کہ چھوٹا سا گناہ کرنے پر بھی جو ہے مدتوں تک جلنا پڑے گا۔ تو بات یہ نہیں کہ جو ہے جلنا کتنی دیر ہے، بات یہ ہے کہ جہنم کا عذاب ہے کیسا۔ جہنم کا عذاب جو ہے اگر کسی کو ایک لمحہ بھر بھی دے دیا جائے تو گویا وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ زندگی بھر جو ہے جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ تو بلا تمثیل جو ہے جہنم کا عذاب ایسا نہیں ہے جو ہمارے دل و دماغ میں سمایا ہوا ہے۔ جہنم کا عذاب اگر کسی کو ایک لمحہ بھر بھی دے دیا جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا وہ جو ہے پوری زندگی جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ اب انسان کو جو ہے جب گرمی لگتی ہے تو انسان کی طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اب پانی ہونا چاہیے، یہ انسان کا نیچر، انسان کی طبیعت۔ تو اب یہ انسان کا تقاضا ہوتا ہے کہ پانی ہونا چاہیے اور کھانا بھی ہونا چاہیے۔ تو جو ہے جہنم میں کھانے کی بنیاد پر جو ہے اسے کیا دیا جائے گا؟ جب جہنم میں جائے گا تو اسے جو ہے گرمی کی بنیاد پر اسے بھوک بھی لگے گی اور پیاس بھی لگے گی، اور پیاس اور بھوک یہ دونوں بڑی شدت اور کڑاکے کی ہوں گی۔ تو اب جو ہے اسے کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جو ہے ایک زقوم نام کا شجر یعنی کہ زقوم نام کا ایک درخت ہے وہ جہنمی کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔
اللہ اکبر۔ اور وہ درخت ہے کیسا؟ اس کے چاروں طرف جو ہے کانٹے ہی کانٹے ہیں، اندر 100% اس کے زہر ہے، وہ جو ہے جہنمی کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اب اس کو جو ہے کوئی بندہ منہ کے اندر بھی نہیں لے سکتا، لیکن پیاس بھوک اتنی شدت کی ہوگی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو اسے منہ کے اندر لینا پڑے گا۔ جب منہ کے اندر لے لے گا تو اسے جو ہے چبانا مشکل، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی چبانا پڑے گا۔ لیکن جیسے چبائے گا، چبا کے اس کو جو ہے نگلے گا تو وہ جو ہے حلق کے اندر اٹک جائے گا، اور اتنا سخت اٹکے گا کہ اسے لگے گا بس ابھی جان نکلی۔ تو اب جو ہے اسے جب کوئی چیز حلق کے اندر اٹک جاتی ہے نا، تو اس وقت جو ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جسے پی کر وہ جو ہے اسے حلق کے نیچے اتار لے۔ اب اسے جو ہے پینے کے لیے کیا دیا جائے گا جسے جو پی کر وہ حلق سے نیچے اتار لے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا حمیما و غساقا، جو ہے اب اسے جو ہے پانی کی جگہ اسے وہ جو ہے کھولتا ہوا خون اور پیپ دیا جائے گا۔ جہنمی کے بدن سے جلنے کے بعد جو خون اور پیپ نکلے گا نا، وہ جو ہے اسے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وہ بھی اتنا گرم ہوگا کہ جیسے کیا نام ہے اسے اپنے چہرے کے قریب کرے گا تو چہرے کی پوری کھال اتر کر اس برتن کے اندر آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے کیا نام ہے اسے پیے گا جو ہے پیٹ کی سبھی انتڑیاں گل سڑ کر اس جو ہے وہ پاؤں کی طرف آ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا حمیما و غساقا، وہاں جو ہے پینے کے لائق کوئی چیز نہیں ہے، تو جو ہے اسے وہ کھولتا ہوا خون اور پیپ جہنمی کو جہنم میں دیا جائے گا۔ تو اب بندہ کہے گا رب تو اتنا کریم ہے، اتنی خطرناک سزا، اتنی سخت سزا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جزاء وفاقا، بندے تیرے کرتوت کیسے تھے، تو نے دنیا میں کام کیسے کیے تھے، جو کیا تھا نا وہ تو بھگتنا پڑے گا۔ تو یار کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، کم انسان ہے۔ اگر پیدا کرنا ہی مقصود ہوتا تو پتھر بنا دیتا، اگر جاندار بنانا مقصود ہوتا نا تو جو ہے گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا، جنگل کا درندہ بنا دیتا۔ آج ہم نے تو دعائیں نہیں کی تھی کہ مالک ہمیں انسان بنا، ہمیں جو ہے 2 ہاتھ دے، 2 آنکھیں دے، ہمیں خوبصورت بنا۔ جو کچھ رب نے دیا ہے نا وہ بن مانگے دیا ہے۔ تو یارو کیا یہ رب کا کم احسان ہے؟ آج ہمارے پاکٹ، ہماری جیب میں کوئی 500 روپے بھی بن مانگے رکھتے ہیں نا، تو ہم جو ہے بڑے لمبے لمبے ہاتھوں سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ صاحب تیرا شکریہ، تو نے ہمیں 500 روپے دیے۔ تو یارو رب نے تو ہمیں وہ تمام انمول نعمتوں سے نوازا ہے جو ہمارے جو ہے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ اگر اس نے انسان بھی بنایا ہے نا تو ہمیں خوبصورت بنایا، ہمیں ایک جو ہے چلتا پھرتا انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو لولا بنا دیتا، چاہتا تو لنگڑا بنا دیتا، نہیں، اس نے جو ہے ہمیں چلتا پھرتا انسان بنایا، ہمیں جو ہے طاقت سے نوازا۔ آپ جو ہے ذرا اپنے دل کو جو ہے دھڑکتے، اپنے ہاتھ کو دھڑکتے دل پر رکھ کے سوچے، ہمیں سب کچھ دیتا، تمام نعمتوں سے نوازتا، صرف ایک نعمت چھین لیتا عقل، تو ہمارا کیا حشر ہوتا۔ آپ نے جو ہے بہت بڑے مالدار کے پاگل بچے کو دیکھا ہوگا کہ جسے جو ہے 5-7 سال کا بچہ بھی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ پاگل ہے، اس میں عقل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس سے ایک نعمت چھین لی ہے، یہ پاگل ہے، تو جو ہے ہمارا بچہ بھی اسے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور وہ عقل جیسی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، تو کیا یہ رب کا کم احسان ہے؟ ان تمام نعمتوں کا کب شکریہ ادا کیا جائے گا؟ کیا یہی شکریہ ہے کہ ہم جو ہے رات و دن گناہوں میں لگے رہیں؟ کیا یہی شکریہ ہے کہ ہم جو ہے شیطان کے وسوسوں کا شکار بنتے رہیں اور اپنے نفس کو جو ہے جھوٹی تسلی دیتے رہیں کہ یار ابھی توبہ کی کیا ضرورت ہے، ابھی جو ہے سامنے رمضان کا موسم آ رہا ہے، رمضان میں توبہ کر لی جائے گی، ابھی تو جو ہے بچے ہیں، ابھی تو جوان ہیں، بڑھاپے میں توبہ کر لی جائے گی۔ یارو تمہارے پاس اس بات کی ضمانت ہے کہ تمہیں بڑھاپا آنے تک موت نہیں آئے گی؟ کیا تمہیں جو ہے اس بات کی تمہارے پاس ضمانت ہے کہ ہمیں جو ہے رمضان کے آنے تک موت نہیں آئے گی؟ کیا جو ہے آپ نے اپنے کندھوں پر نوجوانوں کے لاشیں نہیں اٹھائے ہیں؟ کیا جو ہے ہمارے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی وفات نہیں ہوتی ہے؟ ہم کس خوش فہمی میں ہے کہ توبہ کر لی جائے گی؟ تو دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے سمجھنے کا مادہ، آپ کو جو ہے عقل سے اسی لیے نوازا ہے کہ ہم جو ہے روزانہ گناہوں میں لگے رہیں اور شیطان کے وسوسوں کے شکار بنتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اے میرے بندو اگر تم میرے نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار کر نہیں سکتے، کیونکہ میرے انعامات تمہارے پر اس قدر زیادہ ہیں کہ تم شمار کرنا بھی چاہو تو شمار کر نہیں سکتے۔ جو ہے ایک فارسی کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سانس لیتا ہے تو اس پر بھی رب دو نعمتیں فرماتا ہے، جب سانس اندر جاتی ہے تو ایک نعمت، باہر آئے تو دو نعمت۔ تو یارو جو ایک سانس لینے پر بھی دو انعام فرمائے، اس رب کی نعمتوں کا کون شکریہ ادا، کون شمار کر سکتا ہے؟ اور ہے بھی کتنا سستا سودا، جب بندہ ایک بار کہتا ہے الحمدللہ تو رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ اور اتنے سستے میں مانتا ہے جتنا سستے میں چھوٹا سا بچہ بھی نہیں مانتا، جتنے میں چھوٹا سا بچہ بھی نہیں مانتا، جتنے میں کیا نام ہے میرا رب مان جاتا ہے۔ ایک جگہ تو بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میرے بندو اگر تم کیا نام ہے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اور اتنے سستے میں مانتا ہے کہ جتنا سستے میں چھوٹا سا بچہ نہیں مانتا نا، اتنے سستے میں ساتوں زمین و آسمان کا رب ایک لفظ بولنے پر مان جاتا ہے۔ بندہ جو ہے 50 سال 60 سال پوری زندگی گناہوں میں گزار دیتا ہے، ایک بار رب کی بارگاہ میں لو لگا کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے تو اس بندے کو ایسا معاف کر دیتا ہے، ایسا معاف کر دیتا ہے کہ اس کو دنیا میں کوئی یاد دلانے والا نہیں کہ بندے تو وہی تو ہے کہ پچھلے سال پچھلی جو ہے پوری تو نے اپنی جوانی پوری شراب میں گزار دی، یا تو وہی تو ہے کہ پچھلے 10 سال تو شراب پیا کرتا تھا، تو وہی تو ہے کہ جواری تھا۔ ایسا معاف کرتا ہے کہ اس کو دنیا میں کوئی یاد دلانے والا نہیں۔ اور ایک جگہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس گناہ کو یاد دلاتا ہے تو اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک بندہ کو گناہ کر نہیں لیتا۔ تو اس سے زیادہ کریم رب کون ہوگا، اور اس سے زیادہ سستے میں ماننے والا کون ہوگا؟ دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو ماں کرتی ہے، دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی مہربان ہو ہی نہیں سکتا۔ بندہ چاہے کتنی ہی بڑی غلطی کر لے، ایک بار ماں کی بارگاہ میں جا کر ماں کے پاؤں دبا کر کہتا ہے کہ ماں مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، تو ماں کا رب نے کلیجہ ہی ایسا بنایا ہے کہ ماں جو ہے بندے کو معاف کر دیتی ہے۔ ماں کی ممتا ہوتی ہی ایسے ہے، ماں کا جو ہے رب نے کلیجہ ہی ایسا بنایا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی ماں کی ممتا اور رب کی مہربانی میں فرق ہے۔ ماں جب ایک بار بندے کو بیٹے کو معاف کر دیتی ہے نا تو جو ہے وقت پر کوئی بات آتی ہے نا تو پھر یاد بھی دلا دیتی ہے کہ بیٹے تو وہی تو ہے کہ فلاں وقت تو نے میرے ساتھ چوٹ کی تھی، تو وہی تو ہے کہ فلاں وقت تو نے جو ہے میرے ساتھ اتنا بڑا یہ حادثہ پیش آیا تھا، یا تو نے میرے ساتھ اتنا بڑا کیا نام ہے پلان بنایا تھا، یا تو نے میرے ساتھ اتنی بڑی چوٹ کی تھی۔ لیکن رب جب اپنے بندے کو ایک بار معاف کر دیتا ہے تو ایسا معاف کرتا ہے، ایسا معاف کرتا ہے کہ اس کو دنیا میں کوئی یاد دلانے والا نہیں کہ بندے تو وہی تو ہے کہ فلاں وقت تو نے وہ گناہ کیا تھا۔ تو جو ہے اس میں سستے میں ماننے والا کون ہے؟ تو ہم آئیں تو اسے رب کی بارگاہ میں جو ہے لو لگا کر توبہ کریں تو اسے پھر دیکھیں کہ رب کیسے معاف کرتا ہے۔ جب بندہ جو ہے توبہ کرتا ہے تو رب ایسا معاف کر دیتا ہے اور بندہ ایسا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سامنے سے جو ہے ایک شرابی اپنے بغل میں شراب کی بوتل دبائے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت عمر جو اس کے قریب ہو رہے ہیں وہ جو ہے پاس میں آ رہا ہے، اور وہ دور سے جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر تھرانے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اتنا خطرناک تھا، اتنا خطرناک حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کے غضب کو دیکھ کر شیطان بھی راستے بدل دیا کرتا تھا۔ یہ جو ہے ان کے غصے کا عالم تھا۔ حالانکہ وہی قرآن پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں، اور ہمارا خدا بھی جو ان کا خدا ہے وہی ہمارا خدا ہے، جو وہ قرآن پڑھتے تھے وہی ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں۔ بات کیا ہے کہ وہ اس طرح سے کیسے کرتے تھے اور ہمیں کیا ہو گیا؟ صرف بات یہ ہے کہ ان کی صرف بدلی تھی تو دلوں کی کیفیت ہی بدلی تھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ آج بھی اگر ابراہیم سائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گل ستا پیدا۔ تو وہ جو ہے سامنے سے جو ہے گزر رہے ہیں، اور سامنے سے وہ ایک شرابی اپنے جو ہے بغل میں شراب کی بوتل دبائے ہوئے آ رہا ہے۔ وہ جیسے ہی قریب آیا تو جو ہے چور کی لکیریں بتا دیتی ہے کہ چور ہے۔ جیسے ہی قریب آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بندے تو کون ہے اور تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو
اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں جو ہے دودھ ہے. اس نے کہا جب دودھ ہے تو پھر چھپانے کی ضرورت کیا ہے نکال. تو اس نے جو ہے تھراتے ہاتھوں سے شراب کی بوتل نکالی اور دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں توبہ کی کہ رب اگر تم نے آج فاروق اعظم کے جو ہے مجھے غضب سے بچا لیا تو آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا. بس اس کے جو ہے دل کی کیفیت بدل گئی اور اس نے جو اپنے تھراتے کامتے جو ہے ہاتھوں سے جب وہ شراب کی بوتل نکالی اور نکال کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی تو حقیقت میں وہ شراب جو ہے دودھ میں تبدیل ہو چکا تھا. تو جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندے جب دودھ تھا تو چھپانے کی ضرورت کیا تھی. تو دوستوں اس بندے نے بتاؤ کہاں لمبے لمبے ہاتھوں سے دعائیں کی تھی. اس نے جو ہے کہاں لمبے لمبے سجدے کیے تھے کہ رب تو مجھے معاف کر دے. بدلہ کیا تھا؟ بدلہ تھا نا تو صرف جو ہے دلوں کی اس کی کیفیت ہی بدلی تھی. اسی لیے جو ہے اس بندے کی توبہ بھی قبول ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر تمام جو ہے تمام بندے کے تمام گناہوں پر جو ہے معافی کا قلم بھی پھیر دیا. ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی بکل سمی و توب الیہ. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے جاتا ہوں میں باغ باں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم.